ٹھیک ہے، اس کی اور دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر جائے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہر امت پہ گواہ ہوگا اور پھر ان سارے گواہوں پہ آپ گواہ ہوں، یہ گواہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سن رہے تھے، آپ نے فرمایا ہے میرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بس کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حال احوال سنے اور اپنی ذمہ داری سنی، امت بھی گواہ ہوگی اور سارے گواہوں پہ میں محمد بھی گواہ ہوں گا۔ جب یہ ایت آپ نے اپنے صحابی سے سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا عبداللہ اب بس کر دو قرآن پڑھنا، اور آپ نے فرمایا ہر امت پر گواہ ہوگا اور ان سارے گواہوں پر آخری امت جو ہے یہ بطور گواہ اور میں بھی گواہ ہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی اس لیے شہید گواہ، شاہد کا معنی بھی گواہی دینا، اور لوگوں نے عجیب معنی کر لیے، لوگوں نے اب معنی شاہد کا معنی کیا کر لیا؟ حاضر و ناظر، جبکہ یہ معنی نہیں۔ تمام ترجمے اٹھاؤ اور لغت میں جا کے دیکھو، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، اور گواہ جو ہوتا ہے اس کا موقع پہ حاضر ہونا یہ بالکل ضروری نہیں۔ شاہد کا معنی گواہ ہوتا ہے، گواہ جو ہوتا ہے وہ موقع پر حاضر نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی گواہی صحیح دلیل پر مانی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جب بی بی زلیخا نے اندر ورق لگایا، تالے پہ تالے لگائے ہیں، جناب یوسف دوڑے، بی بی نے پیچھے سے قمیض پکڑی، قمیض پھٹ گئی، اور اس وقت تو گواہ کوئی نہیں موجود موقع پہ، تو شہد شاہد من اہلہا، وہاں ایک قبیلے سے ایک آدمی نے گواہی دی، حالانکہ وہ پاس تو نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی دیکھو، اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے تو جناب یوسف جھوٹے، بی بی سچی، اگر آگے سے قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو جناب یوسف سچے تو بی بی جھوٹی۔ جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی، اس کا مطلب یہ ہے یوسف دوڑے ہیں بی بی کے ورق سے، اور بی بی پیچھے دوڑی ہے قمیض کو پکڑنے کے لیے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، لہذا بی بی جھوٹی تو جناب یوسف سچے۔ اور اس کا ایک اور بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹ خریدا آپ نے، شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی اور موقع پہ ہونا ضروری نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ خریدا، اور اونٹ خرید کر جب آپ لا رہے فرمایا آؤ مدینے میں آپ کو پیسے دوں، راستے میں ایک اور آدمی ملا، کہا میں زیادہ پیسے دیتا ہوں، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، وہ بندہ سودے سے آگے پیچھے ہونے لگا پیسے کے لالچ میں کہ میں ہٹ کر اس کو دے دوں، تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پیسے زیادہ مل رہے ہیں، تو جب آگے پیچھے پھرنے لگا تو آپ نے فرمایا تو نے مجھ سے سودا نہیں کیا؟ کہنے لگا کوئی سودا نہیں کیا، گواہ پیش کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے آپ سے سودا کیا ہے۔ تو گواہ تو آ گیا، تو اب وہ بندہ کہنے لگا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی جب سودا کیا تھا تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ تو کہا اللہ کے نبی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے بتایا تو ہم نے مانا ہے، آپ کی نبوت کو ہم نے مانا ہے، جنت کو آپ نے بتا دیا، ہم نے دیکھی نہیں، جہنم دیکھی نہیں، ہم نے مان لیا ہے۔ یہی تو اگر ہم وہ گواہی دے سکتے ہیں آپ کی زبان حق پر، تو یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، تو اس لیے گواہی دی جا سکتی ہے۔ گواہ کا موقع پر ہونا ضروری نہیں، حق کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے، سچائی کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے، لہذا گواہ کا شاہد کا معنی ہوا گواہ۔ تو لہذا یہ امت بھی شاہد ہے، اللہ نے اس امت کو بھی شہید کہا ہے، گواہ کہا ہے۔ تو یہ امت تو اس وقت موجود نہیں تھی جب پہلی امتیں گزری ہیں، لہذا ہم نے پڑھا، نبی علیہ السلام نے بتایا، تو اس بنیاد پر ہم گواہی دیں گے، یہ ہے مطلب اصل۔ تو یہ 3-4 مثالیں میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت میں گواہ ہوگا، اور وہ سارے نبی اور ان کی امتوں پر نبی علیہ السلام قیامت کو گواہ کھڑے ہوں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس میں ہر قسم کا بیان ہے، تمام بیان اس میں واضح طور پر کھول کھول کر اللہ نے بیان کی ہیں چیزوں کو۔ تو یہ کتاب کو اللہ نے تبیان کہا ہے کہ اس کے اندر تمام بیان اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کا، وَهُدًى، اور اس کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اس کتاب کے اندر رحمت کا بھی ذکر ہے، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبریاں بھی ہیں، رحمت بھی ہے کتاب اللہ کی طرف سے، ہدایت والی بھی کتاب ہے، اور بشارتیں بھی سنا رہی ہے، بھی اچھے کام کرو جنت مل جائے گی، اچھے کام کرو کیا ملے گا؟ جنت، برے کام کرو گے تو جہنم ان قریب تمہارے قریب ہے، اور حساب و کتاب بالکل قریب ہے۔ ہدایت کی کتاب، بھئی اچھے کام
یہ کام کر لو، ہدایت کا راستہ یہ ہے، نبی کا راستہ یہ ہدایت والا ہے، صحابہ کا راستہ ہدایت والا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کی کتاب ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس کتاب قرآن مجید کے اندر. تو اللہ یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، تو ہے کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للمسلمین، جو اسلام والے فرما بردار ہیں. سبحان اللہ، کیسی کمال کی کتاب ہے. 3-4 لفظوں کے اندر اللہ نے کمال کر دی. یعنی ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوزے کے اندر دریا کو بند کر دیا. اس لیے یہ کتاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات عطا کی. جوامع کلمات کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں بات چھوٹی کرتا ہوں تو اس میں مفہوم بڑا لمبا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو تم نے دیکھا ہے نماز پڑھنا. اس کے اندر 2 لفظوں چھوٹے سے جملے کے اندر سارا دین، ساری نماز ہی آتا ہے. جیسے اب نے الگ نہیں کہا کہ ایسے ہاتھ کھڑے کرو، پھر ہاتھ سے ایسے باندھو، پھر رکوع ایسے کرنا ہے، پھر سجدے میں ایسے، پھر جلسہ استراحت کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے، اور دوبارہ بتانے کی بجائے آپ نے ایسے ہی فرما دیا صحیح بخاری کے اندر صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اب جیسے جیسے میں نے بتایا آپ نے ساری نماز اسی طرح پڑھنی. آپ کو جوامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے ہیں. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان اللہ یامر بالعدل. آگے اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 90 کے اندر، سورہ النحل 14واں پارہ آیت کا نمبر ہے 90. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا. کس چیز کا؟ عدل کیا ہے؟ انصاف. عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو. والاحسان، اور اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے. عدل یہ ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دے دینا. بہن کا حق بنتا ہے اس کو دے دو، بھائی کا حق بنتا ہے اس کو دے دو، جائیداد کا جس کا حصہ ہے اس کو دے دو، اور جس کی مزدوری جتنی بنتی ہے اس کو شام کے وقت اس کی اصل مزدوری دے دو. یہ ہے انصاف. یہ کیا ہے؟ عدل. جو چیز جس کا حق ہے اس کو دینے کا نام ہے عدل. تو اللہ فرماتے ہیں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، اور احسان کا. اور میں تم کو احسان کا. نبی علیہ السلام نے حدیث جبریل کے اندر فرمایا ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، اس طرح عبادت اللہ کی کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں احسان. ایک تو احسان کا مطلب یہ ہے. دوسرا احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا 100 روپیہ بنتا ہے تو آپ اس کو 100 طے کر لیں. مزدوری بنتی ہے 800 یا 900، مزدوری طے ہو گئی. جب شام کو یہ مزدور جانے لگے تو آپ خوشی سے اس کو کہیں بھائی وہ 800 یا 900 وہ تمہارا مجھ سے طے ہوا تھا، میں خوش ہو کر اپنی مرضی سے میں یہ 50 روپے تم کو زیادہ دے رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں احسان، نیکی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے عدل بھی کرو، لوگوں سے نیکی بھی کرو، احسان بھی کرو. تو لہذا جو احسان کرتا ہے اللہ کو وہ بھی بڑا پسند ہے. عدل اور انصاف. عدل کہتے کس کو ہے؟ ترازو پکڑا ہے، دونوں پلڑے برابر ہیں، نہ ادھر جھکاؤ ہے نہ ادھر جھکاؤ ہے، تو اس کو کہتے ہیں انصاف. اس کو کہتے ہیں عدل. تو عدل کا بھی اللہ حکم دیتا ہے، احسان کا بھی حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو بھی دینے کا حکم دیتا ہے. رشتہ داروں کو دینے کا. اب لوگ کہتے ہیں رشتہ دار میں انہوں دیاں تے وہ کل سٹینڈ ہو جائے، میں انہوں زکات کیوں دیاں؟ وہ تے زکات ساڑی لے کے تے اپنے بچے دی شادی بچی دی کر لے گا، اپنے مکان دی چھت پا لے گا، تے میں انہوں زکات دیاں، میری زکات تے 4-5 لاکھ بن دی ہے، 10 لاکھ بن دی ہے، 20 لاکھ بن دی ہے، تے میں اس غریب اپنے رشتہ داروں کیوں دیاں؟ اے بے بدتمیزی اور اے ہے اسلام تو دوری. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مسلمانہ چ رحم پیدا فرمائے. آمین. اگر تو اصل رقم میں سے اپنے مسلمان بھائی یا قریبی رشتہ دار کو نہیں دے سکتا، اللہ کے بندے زکوٰۃ میں سے تو اس کا حصہ دینا اس کو. اور یہ نہ جا کے کہے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقے کے پیسے ہیں، فطرانے کے پیسے ہیں. اے گل آکھن دی ضرورت نہیں. اے نہیں جا کے آکھنا فطرانہ میں دینا ہے تینوں، اے زکوٰۃ تینوں میں دینا ہے. اے نہیں آکھنا، تینوں پتہ ہے اس دے حالات دا. خوشی دے نال جا کے خاموشی دے نال او دے گھر جا تے کوشش کر کے وہ گھروں میں کوئی چیز کھاواں پیاں تو خرچہ بھی نہ کراواں تے وہ گھر دے کے تے پھر جلدی نہ اپنے رب نو راضی کرنے واسطے اٹھ کے واپس آ جاؤ. اے اصل نیکی ہے. اصل ہے نیکی. یہ نہ ہوئے تو دینا تے 5000 ہے تے 5000 دا خرچہ کروا کے تاں ہی واپس آنا. اینج دا کام نہیں کرنا، اینج دا کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سانو ایسا مسلمان بنائے. اے اسلام، اے قرآن ہے. قرآن کیڑی تعلیم دے رہے ہیں اور اسی کیڑی سائڈ تے جا رہے ہیں. اللہ فرماندے نے عدل کرو، احسان کرو، اپنے رشتہ داروں نو دیو، جنہاں کو نہیں انہاں نو او دے نال اچھا سلوک کرو. رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرنا زیادہ اولا بالاولا ثواب اس دا اور زیادہ ہے. یہ ہن یہ بھی مطلب نہیں کہ سارے رشتہ داراں نو دے دینا، جڑا محلے وچ غریب ہے انہوں پوچھنا بھی نہیں کچھ ونڈ کے دیو.
رشتے داراں نوں بھی سنبھالو تے جڑا برادری رشتے ارلے پرلے اپنی بستی چ بھی نظر مارو کیڑا ماڑا بندہ ہے وہ حق بنتا ہے تے اودی سفید پوشی زہر بھی نہ ہوے تے میں اونوں اونجی اودی مٹھ وچ جا کے اودی خدمت کراں ایویں نیکی ہے کی ہے نیکی اونوں بے شرم اون دی شرم جڑی ہے وہ بھی بحال رکھ تے اوندا پردہ بھی نہ اتار تے اون دی خدمت کر تے بڑے سوہنے طریقے نال کر اونوں محسوس بھی نہ ہو اے نے نیکی دے کم کرنے والے اللہ تعالیٰ ایک میں ویکھ رہا سا ایک گڈی تے ایک بندہ آیا ہے ویکھو جنہاں دے دلاں دے اندر ہوندا ہے نیکی دا احسان دا بدلہ انہیں ہوٹل تو ایک منڈے نو بلایا بچے نو بچے اے چیز جڑی ہے ہوٹل دے وچ چیزاں اے نے لیکن سب تو اچھی چیز کیڑی آکھن لگا کہ اے ایک چیز ہے وہ سب تو اچھی آکھن لگا اور چیز لے کے آ وہ لے کے آیا وہ چیز جس وقت لے کے انہیں رکھ لئی پیسے واپس بقایا لیا تے پھر وہ چیز اس بچے نو دوبارہ بلا کے تے وہ چیز جڑی لے کے آیا سی وہ چیز انہوں آندا بچے میری طرف تو کھا بھی لے تے جننے پیسے بقایا لے گئے یہ بھی سارے تیرے ہی یعنی ایویں نیکی اینو آندے احسان یعنی وہ غریب بچہ پتہ نہیں کس گھر دا مجبور ہو کے سارا دن صبح تو شام تک اس ہوٹل تے ڈیوٹی دے گا تے شام نو 200-300 روپیہ تاں لے کے جائے اللہ ایسے لوگوں نو سنبھالو ایسے لوگوں دی خیر خائی کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے اللہ نے مال دیتا ہے وہ ضرور احسان دا جذبہ ہاں اگر تسی ونڈو گے اللہ ہور عطا کرے جے سنبھالو گے ایک پانی ہے نا ایک پانی ایک کھال دے اندر رکیا ہے انہوں کو روک دیو کو ٹپا لا کے یا ان دے اگے روک لا کے انہوں بند کر دیو تو پانی ان دے اندر ہی رہے گا پانی اگے پیچھے نہیں جائے گا اگر اس پانی کو اسی اگوں بند کرنا کھول دیو اندر ڈکا وہ پانی جائے گا پیچھوں ہور آ جائے گا این جی تسی اللہ دے راج دیو گے اللہ پیچھوں تانوں ہور عطا کرے اصل ہے مثال ہے تے جڑے آندے لے میں خرچ کراں تے میرا تے تھوڑا ہو جائے گا تھوڑا نہیں ہونا اور زیادہ کئی گنے اللہ عطا فرمائے اے وے قرآن دا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ اپنے رشتہ داروں کو دو اور منع کرو فحاشی کے کاموں سے بے حیائی دا کام تفریح بنا دیتا گیا انہوں نے کوئی گل نہیں ہے بچے کھیل کھل رہے ہیں اور ساری برادری جو بیٹھی ہے تو کوئی گل ایک پھر کما تو فارغ ہو کے کوئی نہ کوئی تو پھر ہلہ گلا کرنا ہی ہوتا ہے نا مولوی صاحب تسی بھی زیادہ سختی کوئی کر دے ہو یہ سختی میں نہیں کر رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی بے حیائی سے بچ جاؤ نہ ہاتھ سے بے حیائی کرو نہ اپنی آنکھ سے فضول کاموں کو بے حیائی کے کاموں کو دیکھو یہ منع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بے حیائی سے بھی بچو والمنکر منکر کسے کہتے ہیں ظلم و زیادتی دے کام تو بھی بچنا ہے باغی سرکشی دے کام تو بھی بچنا ہے یعظکم اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کس لیے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو اللہ تعالیٰ میرے تو سب نو قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے